اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى 1382 برس سے سرزمین کربلا سے جو پیغام اسلام دنیا میں نشر ہونے کے لیے جناب سرور کائنات کے اس نواسے نے جس کو آقا نے یہ کہہ کے پیش کیا کہ حسین منی و انا من حسین 1382 برس گزر گئے ہیں، اس کا پیغام رفتہ رفتہ کائنات کو تسخیر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ماہ محرم میں یہ صورتحال اوج پر ہوتی ہے کہ لوگ کربلا کے ساتھ اہل محبت جو عہد وفا استوار کر چکے ہیں، جو رشتہ کربلا کے ساتھ اپنا قائم کر چکے ہیں، ادھر نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، ادھر عزادار گھروں سے نکلتے ہیں، امام بارگاہوں کا رخ کرتے ہیں، ساری فضائیں حسین حسین کی آواز سے گونجنے لگتی ہیں۔ رات کو جا کے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ فضاؤں میں کسی جگہ پہ عزاداری ہو رہی ہے، یا حسین کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ یا حسین کی آواز صرف یا حسین کی آواز نہیں، یہ ختمی مرتبت کی نبوت کے زندہ معجزے کے طور پر دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ اہل بیت اطہار نے انبیاء کے مشن کو جو بچایا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو بقا دینے کے لیے، بقا عطا کرنے کے لیے جو قربانی عظیم النظیر قربانی کربلا میں پیش کی ہے، وہ قربانی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون ناب کی تاثیر اس کے زندہ معجزے کے طور پر دنیا کے سامنے 1382 برس کے بعد آج پھر ڈنکا بج رہا ہے کربلا کا، اور ملکوں کی سرحدیں اس کو نہیں روک سکتی۔ کائنات کو تسخیر کرتے ہوئے یہ عزاداری آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ امام بارگاہوں میں جاتے تھے عزادار، تو جیسے کربلا میں دونوں طرف سے قافلے پہنچے تھے، ایک قافلہ خانوادہ رسالت کا قافلہ تھا اور دوسری طرف سے مختلف علاقوں سے آنے والے گروہ در گروہ وہ افواج تھیں جو ان کو روکنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے وہاں کربلا میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی طرح وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ادھر ہلال محرم نمودار ہوتا ہے، ادھر قافلے عزاداروں کے وہ امام بارگاہوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے بھی کچھ لوگ نکلتے ہیں گھروں سے۔ تو وہ سلسلہ تو جاری ہے کہ روکنے والے بھی سامنے ہیں اور جن کو روکا جا رہا ہے وہ بھی سامنے ہیں، لیکن ایک عجیب معجزہ برپا ہو رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے امام بارگاہوں میں جو اجتماعات ہو رہے تھے، اجتماعات تو اب بھی ہو رہے ہیں، لیکن حفاظتی مسائل کی وجہ سے اب اس انداز سے نہیں ہو رہے۔ امام بارگاہوں کی طرف ہدایت دی جا رہی ہے کہ افراد آئیں، لیکن زیادہ افراد کو، بزرگ افراد کو امام بارگاہوں میں نہ لائیں، بچوں کو نہ لائیں، خواتین کو نہ لائیں، تاکہ حفاظتی جو اصول ہیں ان پر عمل کیا جا سکے، اور کرنا بھی چاہیے، جو حفاظتی اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے کہ یہ اشرا آن لائن، پہلے عالم دین کو ایک امام بارگاہ میں لوگ سنتے تھے، اب ساری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصیبت، یہ جو بلا یہ وارد ہوئی ہے انسانیت پر، کربلا کے ذکر کو یہ دھندلا نہیں سکی، بلکہ یہ ذکر اور زیادہ عام ہو گیا ہے۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے پیغمبر اکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو اس طرح سے دنیا میں پیش کیا ہے کہ اپنی رگے جاں سے شمشیر برہ کا گلا کاٹ دیا ہے۔ اور رسالت زندہ باد، آج آپ کہیں خاتمیت زندہ باد۔ حبیب کبریا نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے کسی غیر سے مدد کی درخواست نہیں کی، بلکہ اپنی گود کے پالے ہوئے افراد کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور یہ وہ ذبح عظیم ہے جس کے سبب سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، حضرت اسماعیل کی قربانی وہ ملتوی ہو گئی تھی۔ کیوں ملتوی ہو گئی تھی؟ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے اس کا فدیہ دے دیا۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے بِذِبْحٍ عظیم، ذبح عظیم کے سبب سے، یعنی جو ذبح عظیم آگے جا کر آنے والی تھی اس کے سبب سے حضرت اسماعیل کے گلے پر جو چھری رکھی گئی تھی اس کو ہٹا کر فدیہ دے دیا۔ تو یہ انبیاء ماسبق میں اس قربانی کا ذکر تھا، ان کو معلوم تھا، اور یہ قربانی بہت پہلے سے طے ہو گئی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا گیا کہ ان کی آگے نسلیں چلے گی۔ ارشاد وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، ان کے تانوں کو نظر انداز کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ تم قربانیوں کا سلسلہ شکرانے میں شروع کر دو۔ اور ان شأنک هو الابتر، وہ جس نے تجھے ابتر کہا ہے، مقطوع النسل کہا ہے، یہ کہا ہے کہ پیغمبر کی آگے نسل نہیں چلے گی، وہ ابتر ہے، وہ مقطوع النسل ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شخصیات کا تعارف کرایا، اور تعارف میں ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ ہر تعارف میں، ہر منظر میں ایک تنوع پیدا کیا گیا ہے، ایک انفرادیت پیدا کی گئی، اور وہ انفرادیت جو ہے انسان تھوڑا سا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرف توجہ کرے تو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی مرحلے میں دعوت ذو العشیرہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے شانہ مبارک پر کاندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی و وزیری۔ تو یہ جو ہاتھ رکھ کے پہلی ہی دعوت میں، یہ دعوت ذو العشیرہ پیغمبر آخر الزمان کی پہلی دعوت کو کوئی بندہ فراموش، کوئی سیرت نگار کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جو بھی لکھے گا وہ دعوت ذو العشیرہ ضرور لکھے گا، اور جب دعوت ذو العشیرہ کے منظر پر نگاہ جائے گی تو وہ ایک شخصیت کا ذکر کرے گا کہ اس نے اٹھ کر، اگرچہ وہ کم سن بچہ تھا لیکن اس نے اٹھ کر کہا انا اواذرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو آقا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی و وزیری۔ پھر آگے چلیں، عقد مواقات مکہ میں، اس میں علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا۔ پھر عقد مواقات مدینہ میں ہوا، اس میں پھر حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، اور علی ابن ابی طالب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو صورتحال، جس قسم کے مناظر تخلیق کیے گئے، اس میں آپ دیکھیں کہ جنگ میں جا رہے ہیں اور علی ابن ابی طالب کو نہیں لے جا رہے، اور علی ابن ابی طالب آزردہ خاطر ہیں کہ میدان جہاد میں ان کو نہیں لے جایا جا رہا، مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ آقا نے، آپ دیکھیں سب کی نظر اس منظر پر جمی ہوئی ہے کہ کیوں نہیں لے کے جا رہے۔ آقا فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کے موسیٰ کے ساتھ تھی۔ تو اب حضرت علی علیہ السلام دنیا کے سامنے لوگ جو بڑی توجہ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں لے جا رہے، تو جب یہ جملہ سنتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی جو حیثیت اسلام میں ہے، جو پیغمبر اکرم کے پیغام میں ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف موارد پر پیغمبر اکرم نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو کچھ فرمایا، حسنین شریفین کے بارے میں جو کچھ فرمایا، اس میں جو مناظر ہیں وہ کسی تاریخ دان کے لیے ان کا نظر انداز کرنا یہ بہت مشکل ہے۔
غدیر قوم کا ہم ذکر کرتے تھے. غدیر قوم میں دو چیزوں کا بھی ذکر کرتے پھر آگے چلتے ہیں. ایک یہ کہ منفرد منظر جو ہے وہ تخلیق کیا گیا پالان شکر کے ممبر سے، پالان شکر کا ممبر بنا کر. دوسرا یہ کہ غدیر دلیل ختم نبوت بن کر سامنے آتی ہے اور علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر کے بلند کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. تو یہ دلیل ختم نبوت بن گئی غدیر. پھر اس کے بعد آگے چلے ہیں حضور اور مدینہ پہنچے ہیں، لیکن یہاں رک کر ہم ایک بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا وہاں پر ان کو لوگوں کے سامنے لا کر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے یا ان کا ہاتھ بلند کر کے ان کا تعارف کروایا گیا. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ ایک منظر ایسا نظر آتا ہے تاریخ اسلام میں کہ جہاں علی ابن ابی طالب کو چھپا لیا گیا اور ان کے اوصاف بیان کر دیے گئے. یعنی علی ابن ابی طالب کو پہلے لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ یہ الفاظ کس کے لیے ہیں، اور لوگوں کے سامنے پیش کر کے علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا، ان کا عہدہ، ان کی شان بیان کی. لیکن ایک منظر ایسا آیا جہاں شان ان کی بیان ہوئی، ان کی تعریف ہوئی، ان کے بارے میں جو جملے کہے جانے تھے وہ کہے گئے اور ان کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن ان کو چھپا کر. وہ کون سا وقت تھا؟ وہ تھا جب میدان نبرد میں قلعہ قنوس کو سر کرنے میں لشکر اسلام کامیاب نہیں ہو رہا تھا. جنگ خیبر تو وہاں پر بڑے بڑے بزرگ گئے، پرچم اٹھا کے گئے، لیکن جب واپس آ گئے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ قلعہ قنوس کو تسخیر کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. ظاہراً 36 دن گزر گئے، 37 دن گزر گئے، 38 دن گزر گئے، 40 دن تک کا لوگ بیان کرتے ہیں. تاریخ کیا بیان کرتی ہے کہ جب یہ صورتحال ہو گئی تو سب لوگ جیل میں گوئیاں کرنے لگے، اب کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے آقا کو مشورہ دیا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، جو چھوٹے قلعے تھے وہ ہم نے تسخیر کر لیے، اب یہ ہے کہ وہ جو بڑا قلعہ ہے اس کا محافظ، ان کا سردار مرا گیا، اس کے سامنے کون جائے. تو آقا نے کہا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. مولا علی ابن ابی طالب وہاں موجود نہیں ہیں اور مولا آقا کہہ رہے ہیں باقی تمام صحابہ کرام کے سامنے کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، پڑھ پڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، مرد ہوگا یعنی مرد میدان ہوگا، غیر فرار، اور وہ فرار کا راستہ اپنانے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ و رسولہ ویحبہ اللہ و رسولہ. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں. یفتح اللہ علی یدیہ، اس کو علم دوں گا اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. اب چونکہ مولا علی کو خیبر میں نہیں لائے تھے، آقا چھوڑ آئے تھے پیچھے، اس لیے باقی جو اصحاب کرام تھے ان کے سامنے جب یہ صفات بیان کی گئی کہ کل علم اس کو دوں گا. اب دست رسالت سے ہر شخص علم لینا چاہتا ہے اور پھر اس کی آقا کی صفات بیان کر رہے ہیں. کیا صفات بیان کر رہے ہیں؟ کہ وہ کر رہا ہے، پڑھ پڑھ کے حملے کرنے والا ہے، وہ مرد ہے، رجل. اب مرد کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، میں مرد کو علم دوں گا یعنی مرد میدان کو. اب اگر یہاں پر مولا علی کا نام آقا لے دیتے تو کیا حرج تھا؟ مولا علی کا نام نہیں لیا اور مولا علی وہاں پر موجود نہیں ہیں. اگر آقا کہہ دیتے کہ میں کل علی کو علم دوں گا تو سب کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ان صفات سے سارے لوگ واقف تھے. علی ابن ابی طالب جوان مرد ہیں، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والے ہیں، کرار ہیں، غیر فرار ہیں، کبھی میدان کی طرف پشت نہیں کی، اور یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں. یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ ان کے دونوں ہاتھوں پر فتح نصیب کرے گا. تو اگر مولا علی کا نام لے دیتے تو کوئی تجسس کی بات باقی رہ نہیں جاتی تھی. لوگ کہتے ٹھیک ہے وہ فتح کر لیں گے، وہ ہیں ہی ایسے،
وہ میدان نبرد میں اترتے ہیں تو اس کے بعد فتح ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو لوگوں کو کوئی مسئلہ پھر یہاں پہ رہتا نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی. لیکن علی ابن ابی طالب تھے نہیں وہاں. تو آقا نے کیا کیا کہ صفات مولا علی کے بیان کر دیے اور مولا علی کو لوگوں کے سامنے نہیں لائے. بعد میں کہتے ہیں معجزے سے مولا وہاں پہنچے. تو اب جب وہاں نہیں ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ کل علم دیں گے تو کس کو دیں گے؟ بھئی کہہ تو رہے تھے کہ مرد ہوگا، جس کو دیں گے رجلاً، نام نہیں لیا. وہ کون سا مرد ہوگا؟ وہ جو کرار ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہے اور غیر فرار ہے. اس نے کبھی فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا. پریشانی کی بات ہو گئی. یہ صفات کس کے لیے ہیں؟ تو چونکہ سارے سرداران اسلام ایک مرتبہ یا چند مرتبہ خیبر کا قلعہ کنوس جو سب سے بڑا یہودیوں کا مرکز تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے خود ہی پرچم اٹھا کے فوج لے کے کئی مرتبہ جا چکے تھے. اس لیے یہ ان چیزوں کا، ان صفات کا انتباہ وہ اپنے اوپر کیسے کریں؟ وہ لوگ جو گئے ہیں اور ناکام آ گئے ہیں، لیکن جس پہ اطلاق ہوتا ہے وہ وہاں ہے نہیں. تو اب یہ عجیب سی صورتحال ہو گئی، پھنس گئے اس میں کہ اگر سوچیں اس کے بارے میں جو وہاں ہے نہیں تو وہ تو ہے نہیں، جو موجود ہیں ان میں سے کس کو دیں گے؟ تو بس یہ کام کیا سرور کائنات نے کہ علی ابن ابی طالب کو منظر پر لائے بغیر مولا علی کے صفات بیان کر دیے. اور جو دوسرے افراد تھے ان کا خیال تھا کہ اچھا کرار غیر فرار ہونا ہمارے لیے تو کہا جانا اس کا مشکل تھا، لیکن اور بھی تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا یہاں. تو ہر سردار یہ سوچنے لگا کہ شاید مجھے ہی پرچم مل جائے. تو اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ صفات تو کچھ اور بیان کی گئی ہیں، آپ کو کیسے ملے گا؟ تو سوچتے تھے کہ شاید آقا جب علم ہمیں دیں گے تو علم ملنے سے ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ ہم بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والے قرار پائیں اور غیر فرار کا لقب بھی ہمارے اوپر شاید منطبق ہو سکے. تو اس طرح سے سوچنے لگے اور کہا کہ کل علم دوں گا. تو جس خیمے میں علم تھا ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور اس خیمے کا طواف کرتے رہے کہ شاید ہمیں ہی مل جائے. صبح آقا تشریف لائے اور آ کے تو پھر مولا علی کا پوچھا. تو اگر معجزے سے پہنچے ہیں، اگر پیچھے چل پڑے تھے تو پہنچ گئے ہیں، تو رات تک تو کسی کو اندازہ نہیں تھا. اگر معجزے سے پہنچے کہ ادھر سے آواز دی، حکم ربی ہوا ناد علی، آواز دے علی کو. مظہر العجائب، جو عجائب کا مظہر ہے، جس سے عجیب عجیب چیزیں وہ ظہور پذیر ہوتی ہیں جن کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. تو اب جب مولا علی سامنے آ گئے اور مولا علی کو وہ علم عطا کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ مولا علی کو چھپا کر مولا علی کے فضائل کیوں پیغمبر اکرم نے بیان کیے. اس میں ہم دو جملے اور کہیں گے. خندق میں عمر ابن عبدود وہ خیمہ رسول میں نیزہ مار کر وہ کہہ رہا تھا بلقد بہت من النداء بجمعکم حل میں مبارز ووقفت اس جبن الشجاع وقفت اس جبن الشجاع بموطن المواقف. وہ کہہ رہا ہے میری آواز بیٹھ گئی ہے اور میں تمہیں پکار رہا ہوں، کوئی آتا نہیں ہے. تو جب علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اس کی زبان بند کرتا ہوں، تو مولا آقا نے علی ابن ابی طالب کو بٹھا دیا. کوئی اور اگر پہلے ہی مرحلے میں مولا علی کو اجازت دے دیتے کہ چلے جاؤ تو اس پر لوگ یہ کہتے کہ اصل میں سارے لوگ ہی مجاہد تھے تو کوئی بھی جا سکتا تھا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جب علی اٹھ کھڑے ہوئے، بندہ چاہیے تھا تو پھر کسی اور کی ضرورت نہ رہی، لہذا آقا نے مولا علی کو بٹھا دیا. اب سمجھ میں آتی ہے بات. دوسری مرتبہ پھر بٹھا دیا، تیسری مرتبہ اجازت دی اور جب مولا علی چلے تو برز الایمان کلہ الی الکفر، کل ارشاد فرمایا دیکھو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور اس کے بعد مولا علی کی وہ ضرب جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے اور مولا علی نے عمر ابن عبدود کو
مخاطب کر کے کہا تھا کہ لا تعجلن، جلدی نہ کر، تیری یہ جو تو رجفن کر رہا ہے اس کا جواب دینے کے لیے میں آ پہنچا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں ایسی ضرب سے تیرا کام تمام کروں گا جس ضرب کا ذکر روز قیامت تک باقی رہے گا۔ تو وہ ضرب جب لگی ہے عمر ابن عبدالود کے سر پر، تو اس ضرب کا جو قصیدہ ہے، جو تعریف ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کی اور کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ ذرا چلیں میدان خندق سے کسی دوسری جگہ پر اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ مسجد ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور حسنین شریفین وہاں آتے ہیں، خطبہ چھوڑ کر جا کر ان کو اٹھا کر ممبر پہ لے آتے ہیں اور ممبر پر لا کر ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ شہید مرزا مطہری کہتے ہیں اس طرح تو کوئی عام خطیب بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ خطبہ دے رہا ہو، اس کا بچہ آ رہا ہو تو بچہ آ جائے گا اپنی جگہ پر، اور اگر ضرورت ہو کسی کو اٹھانے کی تو کسی کو اشارہ کر دے گا کہ آپ بچے کو سنبھالیں، لیکن ممبر چھوڑ کر عام آدمی بھی نہیں جاتا۔ تو یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسنین شریفین کی عزت و عظمت کو کس طرح لوگوں کے سامنے مجسم کیا، بیان کیا۔ ایک جملہ اس میں اور بھی سن لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو نماز عبادت رکی رہی، کتنی بلندیوں پہ ہے عظمت حسین کی، برحق ہے ایک ایک فضیلت حسین کی۔ یہ جو کہا ہے نا ہم نے برحق ہے، یہ اس چیز کا جواب ہے کہ جن لوگوں کے دامن فضائل میں کوئی کمی تھی ان کے لیے حدیثیں وضعت ہوئی، بات میں گھڑی گئیں، لیکن یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی ایک ایک فضیلت برحق ہے، اس میں کوئی کسی دوسرے آدمی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ کوئی وضع کرے گھڑے ان کے فضائل، ایسا نہیں ہے، برحق ہے۔ ایک ایک فضیلت حسین کی کتنی بلندیوں پہ ہے، عظمت حسین کی، برحق ہے ایک ایک فضیلت حسین کی۔ اور سجدے سے سر اٹھا کے صحابہ نے بار بار پشت نبی پہ کی ہے زیارت حسین کی۔ تو حسین ابن علی جناب حسن مجتبی، ان کا تعارف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، اور پھر تعارف کے بعد جو اگلی بات تھی کہ یہ اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی ان کے ذریعے سے ظہور پذیر ہونے والی ہے، اس کو خالق کائنات نے مٹنے نہیں دیا۔ ان بیانات کو، وہ بیانات ہر مکتبہ فکر کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا تشریف لائے، جناب ام سلمہ کہتی ہیں تشریف لائے، حجرے کے اندر چلے گئے اور کہا کہ دیکھو اگر کوئی آنا چاہے تو اس کو آنے نہ دینا۔ ابھی آقا گئے ہی تھے تو ادھر سے آقا کا نواسہ حسین تشریف لے آئے اور آقا کے کمرے میں، آقا کے حجرے میں جانا چاہا۔ جناب ام سلمہ نے کہا وہ گئے ہیں اور کہا ہے کہ کسی کو آنے نہ دو، تو ادھر سے آقا کی آواز آئی، بی بی ام سلمہ کو فرمایا کہ ام سلمہ حسین کو نہ روکو، اس کو آنے دو میرے پاس۔ حسین گئے اور اس کے بعد بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ آقا کے رونے کی آواز آئی، اب صرف گریہ نہیں ہے بلکہ آواز سے گریہ، جو جناب ام سلمہ نے باہر سنا تو وہ گھبرا کے وہاں پر حجرے کے دروازے پر گئیں اور کہا کہ آقا انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حسین کو، شہزادے کو سینے سے چمٹائے ہوئے آقا زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو جناب ام سلمہ نے پوچھا کہ آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آقا نے جناب ام سلمہ کو کہا کہ ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے واقعات کربلا سے اس طرح سے آگاہ کیا کہ آقا رو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جبریل نے کیا کیا بتایا، اور جناب ام سلمہ رونے لگیں، اور اس کے بعد حبیب کبریا نے خاک کربلا ان کو عطا کی، کہا کہ اس کو ایک ظرف میں محفوظ رکھ لو، اور جب میرا حسین سفر کرے گا عراق کی طرف، ایک وقت آئے گا کہ یہ سفر کرے گا تو اس پر نگاہ رکھنا، جس دن یہ خاک خون ہو جائے گی
سمجھ لینا کہ میرا حسین بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں مارا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کربلا کی سرزمین مشخص ہے، کربلا کی خاک کی اہمیت اس چیز میں بیان ہو گئی۔ کربلا کا ذکر سن کر رونا سنت رسول قرار پایا۔ ابھی تک جب آقا فرما رہے تھے تو یہ جو رونا تھا، عزاداری تھی، یہ کس سے مرتبط تھی؟ ذاکر کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ پہلے مرحلے میں جبریل ذاکر ہے، آقا سن رہے ہیں، یہ مجلس حسین منعقد ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آقا بیان کر رہے ہیں، ام المومنین بی بی ام سلمہ سن رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کئی مرتبہ یہ مجلس خاندان اہل بیت اطہار کے گھروں میں منتقل اس طرح سے منعقد ہوئی کہ جناب سیدہ کا ذکر آتا ہے کہ آقا بتا رہے تھے، سیدہ زارو قطار رو رہی تھیں، اور پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو میرے حسین کو کون روئے گا؟ تو ابھی دیکھیں تمام چیزیں، اور اردو کے ممتاز شاعر افتخار عارف نے کہا کہ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب عزا رکھی گئی تھی۔ یہ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ ہے کہ کربلا والوں پر آنسو بہائے جائیں، رویا جائے، اور پھر اس کے لیے پر جتنی پابندیاں بھی لگیں، لیکن آنسوؤں کا سیلاب ان پابندیوں کو بہا کے لے گیا۔ آج ہر جگہ سے حسین حسین کی آواز آ رہی ہے، تو یہ اس کے پیچھے مشیت الہی کار فرما ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خالق کائنات نے اس کے ذکر کو، جس نے نوک نیزہ بھی بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کی، اس کے ذکر کو اب خالق کائنات وہ بلند کر رہا ہے، اور یہ پیش قدمی اس ذکر کی جاری و ساری ہے۔ ماتمی حضرات آتے ہیں اور وہ آ کے یا حسین کہہ کے سینہ زنی کرتے ہوئے امام بارگاہوں سے نکل کر کوچہ و بازار میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنے نبی کے مظلوم نواسے کا ذکر گھر گھر تک پہنچانا اور اس کی مظلومیت کی دستک دینا، یہ ایسا عمل ہے کہ جو بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، یہ جو ماتم ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ دستک ہے ضمیر و وجدان پر، حسین حسین کہہ کے دیکھو۔ وہ حسین جس نے اپنا بھرا گھر، اپنا کنبہ بھرا گھر لٹا دیا، اپنے کنبے کو لے جا کر میدان کربلا میں جس نے شہادتیں پیش کیں، یہ اس کے اس عمل کی وجہ سے آج دین اسلام زندہ ہے، انبیاء کی محنتیں زندہ ہیں۔ انبیاء کی جو محنتیں ہیں وہ کس طرح زندہ ہیں؟ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام زندہ نہیں رہتا تو باقی انبیاء کی محنتوں کے امین تو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی وجہ سے باقی انبیاء کی محنتیں بچی ہیں۔ اور خاتم الانبیاء کی محنت، یزید کیا کہہ رہا تھا؟ لائبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء، بلا وحی نزل، بنی ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ وہ اپنے بدر کے کشتوں کو پکار رہا ہے کہ بدر کے میرے جو اس دنیا سے چلے گئے تھے، اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے، میدان بدر تک آئے، اور پھر علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار کا وہ شکار ہوئے، اور پھر ناکام و نامراد ہو کر شکست کھا کر باقی لشکر واپس لوٹا، اور یہ جو لوگ مرے تھے یہ ان کا وارث وہ کہتا ہے کہ کاش میرے بدر کے جو کشتگان تھے وہ آ کے دیکھتے کہ میں نے محمد و آل محمد سے کربلا میں کیسا بدلہ لیا ہے۔ آج دیکھیں یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ جو لوگ یزید کا نام لینا چاہیں وہ بھی چاروں طرف دیکھ کر نام لیتے ہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ۔ اول تو یزید کی کوئی دنیا میں جگہ نہیں رہی، لیکن کچھ خبائث، کچھ خبیث فطرت لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جو اس کے باوجود، میں آج دیکھ رہا تھا میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ قتل حسین پر خوشی منانی چاہیے، عید کرنی چاہیے، اور رونا جو ہے یہ بدعت ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس نے شاید کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ امام حسین پر رونا تو پیغمبر اکرم روئے ہیں، اور اس وقت روئے ہیں کہ جب ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تھے۔
تو ان واقعات پر، ان مسائل پر رونا، حسین جب آغوش پیغمبر میں، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب اعضاء رکھی گئی تھی۔ یہ اتنی بے خبری اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اور مبلغ کہتے ہوئے جن لوگوں میں اتنی بے خبری پائی جاتی ہے، ان کے بارے میں تعجب ہوتا ہے۔ خدا مدد تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ تو نابودی کے اور ہلاکت کے اور جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان کی ہدایت کرے۔ بہرحال علماء نے، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو ان ایام غم کو اس طریقے سے مناتا ہے کہ جیسے واقعاً ان کے اپنے گھر کا کوئی قضیہ ہو، اور رونا، اپنے معمولات میں تبدیلی پیدا کرنا، اپنے لباس میں تبدیلی پیدا کرنا، اپنے معمولات میں تبدیلی کرنے کے بعد مجلس و نوحہ و ماتم، یہ چیزیں اختیار کرنا۔ تو یہ جو ماتمی یا حسین کہتا ہے، میں کہتا ہوں جو ماتمی حضرات ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اس ماتم کا اور یا حسین کہنے کا مطلب کیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر میں نے بیان کیا، اور ضروری ہے کہ تربیت کے اس عمل کو ہمیشہ جاری و ساری رکھا جائے۔ جب کوئی ماتمی اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یا حسین، تو گویا وہ یزیدیت کے خلاف نعرہ جنگ پر چوٹ لگا دیتا ہے۔ اے یزیدیو دیکھ لو میں حسین کا ہوں۔ یا حسین کا مطلب دیکھ لو اے دنیا والو میں حسین کا ہوں۔ اے یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو مجھ سے مایوس ہو جا، میرے اندر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ ماتم جو ہے یہ حسین ابن علی کی فتح کا نعرہ ہے، اور یہ فتح کا نعرہ بجانے والا حسین کا سپاہی میدان میں آ کر اپنے حسینی ہونے کا جو اعلان کرتا ہے، تو یہ گویا 12ویں امام کی بارگاہ میں ایک استغاثہ بھی ہے۔ یا حسین آپ تشریف لائیں آقا، آپ منتقم خون شہداء ہیں، آپ ان کے وارث ہیں، آپ آئیں، میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو نعرہ ہے امام حسین علیہ السلام کی فتح کا نعرہ، یہ جو شخص بجا رہا ہے، یہ در و دیوار لرز رہے ہیں ماتم کی آواز سے، یہ سارے کے سارے یہ حسینی لشکر کے سپاہی ہیں۔ اور حسینی لشکر کے سپاہیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان میدان میں آ کر نعرہ جنگ پر چوٹ لگا کر اپنے حسینی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور یزیدیت کے خلاف میدان جہاد میں اترنے کا اعلان کر دیتا ہے، حسین کی فتح کا نعرہ بجا دیتا ہے، تو پھر یاد رکھو اب جب اعلان کر دیا کہ میں حسین کا سپاہی ہوں، تو اب فرار کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ کرار کے قبیلے والے فرار کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ اب جب سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دیا میں حسینی ہوں، تو اب وہ کہیں جا نہیں سکتا۔ اب جہاں جائے گا ماتم ساتھ جائے گا، جہاں جائے گا یہ عزا کی صورت ساتھ جائے گی، گھر ہو، آفس ہو، دکان ہو، بازار ہو، حسینیت ساتھ جائے گی۔ حسینیت ایک کردار کا نام ہے، حسینیت صرف لفظ نہیں ہے، کردار ہے، اور ماتمی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ حسینیت ایک کردار کا نام ہے۔ آغاز محرم سے ادھر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے، ادھر صف عزا بیچ جاتی ہے، اور اب یہ صحیح طریقے سے ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ 10,000 آفات ہوں، بلیات ہوں، پریشانیاں ہوں، لیکن یہ صف عزا یہ لپیٹی نہیں جا سکتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ساری دنیا میں عزاداری جس سطح پر ہے، اب یہ کورونا کی وجہ سے خطرہ تھا کہ اجتماعات پر پابندی جو کہ خود ہم قبول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عزاداری کا کیا بنے گا۔ تو ہم جب سے یہ سلسلہ آیا تو مومنین سے یہی سوال سن رہے تھے، عزاداری کا کیا بنے گا۔ اپنے گھر کے پروگراموں کے بارے میں لوگ اس طرح فکر مند نہیں ہوتے جس طرح عزاداری کے بارے میں ہوتے ہیں، کہ ہر شخص کی زبان پر یہ سوال تھا کہ عزاداری کیسے ہوگی، کیا کریں گے ان حالات میں جب کہ جمع ہونا درست نہیں آپ کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ دیکھیں خداوند تعالیٰ کو راستہ پیدا کرے گا، تو رفتہ رفتہ یہ مجالس جو آن لائن ہوئی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ عزاداری نے اس بلا کے سامنے، اس آزمائش کے سامنے قدم آگے رکھ دیا ہے۔ اب امام بارگاہوں کی چار دیواری سے نکل کر وہی مجالس جو پہلے امام بارگاہوں کی حد تک محدود رہتی تھیں، اس میں یہ تھا کہ ہر جگہ پر صف عزا بچھی ہوئی ہے، لوگ جا رہے ہیں،
لیکن عزاداری امام بارگاہ کے اندر وہ مجلس وہ محدود تھی، منحصر تھی، لیکن پھر کیا ہوا، رفتہ رفتہ یہ مجلس آن لائن ہو گئی۔ آن لائن ہونے سے یہ ہوا کہ ایک عالم دین جو کچھ بیان کر رہا ہے، وہ تبلیغ، وہ تقریر، وہ ملکوں کی سرحدوں سے آگے نکل کر وہ مختلف جگہوں پر ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی حسینی ہے وہ اس کی دسترس میں آ گئی ہے۔ مشرق کا رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، کسی درمیان میں سمندر حائل ہوں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ مولا کا ذکر جا رہا ہے، اور جا رہا ہے جہاں جہاں کوئی سننے والا ہے۔ اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس آفت سے نہ صرف یہ کہ عزاداری رکی نہیں، بلکہ یہ عزاداری دنیا میں پہلے سے زیادہ اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے، اور امام بارگاہوں کی فضاؤں سے نکل کر آن لائن ہونے کی صورت میں یہ ملکوں ہر جگہ یہ تقریر، یہ موعظہ، یہ ذکر یہ پہنچ رہا ہے۔ عزاداری نے ثابت کر دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں اب اس صف ازا کو لپیٹا نہیں جا سکتا۔ حسین ابن علی میدان کربلا کی طرف چلے، اور جب چلے ہیں حسین ابن علی میدان کربلا کی طرف، تو یہ حسین ابن علی نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، دو لفظوں میں اس کو اس طرح ہم بیان کریں گے کہ حسین ابن علی کردار مصطفیٰ کی تصویر تھے، کب کپاتی ہے جسے آہ اسیران بلا، جس کے سینے میں دھڑکتی ہے صدائے فقراء، جس کی شہرت میں کھٹکتی ہے نگاہ غربا، تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں۔ یہ سارے اوصاف یہ حسین ابن علی کے اوصاف ہیں۔ غریب کو دیکھ کر، نادار کو دیکھ کر حسین ابن علی ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، پیاسے کو دیکھ کر اگر وہ خون کا پیاسا ہے تب بھی حسین ابن علی کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے خون کے پیاسے لشکر کو اپنے مصرف کے لیے جو پانی ساتھ لے کے جا رہے ہیں وہ پلا دیتے ہیں۔ حسین ابن علی کا کردار اس کو چشم حیرت اس تعجب کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو اپنے حصے کا پانی جو اپنی ضرورت ہے اس کا پانی پلانا صحرا میں یہ بھی مشکل ہے، لیکن حسین ابن علی تو کسی عام آدمی کو نہیں پلا رہے، لشکر کو پانی پلا رہے ہیں۔ حسین پہنچ گئے تصویر مصطفیٰ کی حیثیت سے کربلا میں، اور تصویر مصطفیٰ کے تمام رنگ حسین کے پاس ہیں۔ صرف تنہا حسین، حسین منی و انا من حسین، صرف حسین تنہا تصویر مصطفیٰ بن کر نہیں جا رہے، بلکہ جناب سرور کائنات کی زندگی کے تمام ادوار اور تمام رنگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ علی اصغر کی صورت میں مصطفیٰ کا بچپنا ساتھ ہے، علی اکبر کی صورت میں مصطفیٰ کا شباب ساتھ ہے، خود بجائے مصطفیٰ پہنچ گئے، اور شب عاشور 9 محرم تک دشمن کی افواج میدان کربلا میں پہنچتی رہیں، اور پھر شب عاشور آ رہی تھی، حملے کے لیے فوج آگے بڑھی، اور عمر ابن سعد نے ایک تیر چلایا خیام حسینی کی طرف، اور کہا سب گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر چلایا تھا۔ یہ رے کا وعدہ، اس کے اندر میں اس کے اندر رے کی حکومت کی جو ہوس تھی اس نے اس کو بدبخت کیا۔ جب یہ چلا ہے کوفہ سے لشکر کی کمان کرتے ہوئے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ تم جوانان جنت کے سردار کے خلاف جا رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں رے کی حکومت کے لیے جا رہا ہوں۔ مولا نے کربلا میں اس سے کہا تھا جس رے کی حکومت کے لیے تو میرے در پہ جان ہوا ہے، میرا دشمن بنا ہے، مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، یاد رکھ میں حسین ابن علی تجھے بتا دوں کہ یہ رے کی گندم تیرے زیادہ نصیب میں نہیں رہے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رے کی حکومت کا خواب اس کے دل میں رہ گیا، اور مختار نے، امیر مختار نے جب بدلہ لیا تو یہ قاتلان حسین کی اس صف میں تھا کہ جو سب سے اہم ٹارگٹ تھے، اہم ہدف تھے امیر مختار کا، اور اس کو پھر رے کی گندم نصیب نہیں ہوئی۔ فرزند رسول نے کہہ دیا تھا، فرزند رسول نے میدان کربلا میں کیا کیا، عجیب کام کیا، رات کو تمام اصحاب کو میدان کربلا میں موجود اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع کیا،
اور ان کے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ ارشاد فرمانے کے بعد آقا نے کہا کہ میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جو کوئی جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ جانے والے کو نہیں روکیں گے، منع نہیں کریں گے، اور یہ صرف میرے در پہ جان ہے۔ یہ مجھ سے جو دشمنی رکھتے ہیں اس کی وجہ سے یہ میرے ہی متعلق سوچیں گے، اور پھر یہ کہ اگر جانا چاہو تو میرے خاندان کے جوانوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ، لیکن یہ تو امام حسین حجت تمام کر رہے تھے، تم چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا، چراغ بجھایا، پھر جب روشن کیا چراغ، دیکھا کہ سب کے سب موجود ہیں، پھر کوئی نہیں گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے ان افراد کو کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ حسین مالک جنت ہیں، آقا نے، حبیب کبریا نے ان کا تعارف کروایا، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، یہ جنت کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر امام حسین کو چھوڑ کے جائیں تو جنت سے جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کے یہ احتمال بھی ختم کر دیا کہ یہ لوگ جنت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ جو یہاں سے جانا چاہے اس کی جنت کا بھی میں ضامن ہوں۔ بس بات ختم ہو گئی۔ یہ بات یہاں تک پہنچ کر بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ اب جو جنت کا طلبگار ہے اس کو چلے جانا چاہیے۔ جس جنت کے لیے ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، اب وہ جنت بھی مل گئی۔ سردار جوانہ نے جنت نے کہہ دیا کہ اس کی جنت کا میں ضامن ہوں، اور اس کے بعد زندگی بھی بچ جائے گی۔ تو جو جنت کے لیے بیٹھا اسے چلا جانا چاہیے، لیکن وہ سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں آقا جنت لے کے کیا کریں گے، جنت تیری دہلیز سے بہتر تو نہیں ہے۔ یہ دامان امامت سے جو تعلق ہے اس کی وجہ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے ان کو دعا دی، اور امام نے شب عاشور کو اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ آقا نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، ان سے گفتگو کی، اصحاب حسین ان کے خیموں سے لہم دبیٌ کدبیع النخل، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اصحاب حسین جو ہیں وہ جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آتی ہے، اس طریقے سے ان کی تلاوت و مناجات کی آواز میدان کربلا میں آ رہی تھی۔ نماز، تلاوت، مناجات، عبادت میں مصروف تھے، غازی رہے خدا کی عبادت میں رات بھر، سجدوں میں، ذکر حق میں، تلاوت میں رات بھر، ساری رات ان کی گزر گئی عبادت الہی میں۔ ایک حصہ آقا نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، جس میں ایک حصہ تو ہم بیان بھی کر چکے کہ سب کو اکٹھا کر کے آقا نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور ایک حصہ جو ہے وہ عبادت میں گزارا اور نماز شب پڑھی، تلاوت کی۔ ایک حصہ اہل حرم کے ساتھ ان کو اگلے سفر کے لیے میدان کربلا کے بعد جو آنے والے حالات تھے ان کے لیے تیار کیا، اور ان میں سب سے اہم شخصیت، مرکزی شخصیت جناب زینب کبریٰ کی ہے، شریکت الحسین بی بی۔ کچھ دیر آپ جناب زینب کبریٰ کے ساتھ بیٹھے اور ان سے ان امور پر گفتگو کی اور ان کو اگلے سفر کے لیے تیار کیا۔ میدان کربلا میں خاندان پیغمبر اکرم کے مہر و ماہ 2 محرم کو نزول اجلال فرمایا۔ 2 محرم سے لے کر 9 محرم تک پیہم افواج آتی رہیں، اور اس کے بعد 3 دن کی پیاس، یعنی فرات سے خیمے ہٹا دیے گئے، فرات پر پہرے لگا دیے گئے کہ کسی فرد تک، آل پیغمبر میں سے کسی فرد تک پانی نہ پہنچے۔ اور اس میں وہ تمام سپاہی بھی موجود تھے کہ جنہوں نے منزل شراف میں آقا سے پانی اس وقت پیا تھا جب پیاس ان کی زندگی کو تقریباً ختم کرنے کے در پہ تھی، لیکن آل رسول پر پانی وہاں بند کر دیا گیا۔ شب عاشور آ گئی، دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا، آقا نے کہا حضرت عباس سے، عباس ان سے کہو آج کی رات ہمیں مہلت دیں اور ہم پروردگار عالم کی جی بھر کر عبادت کر سکیں۔ حضرت عباس نے یہ پیغام پہنچایا۔ عمر ابن سعد متردد تھا کہ مہلت دے یا نہ دے، تو وہاں پر ایک سردار لشکر نے انہی میں سے کہا کہ
کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوتے اور ایک رات کی ہم سے مہلت مانگتے تو ہم ان کو دے دیتے، یہ تو آل رسول ہے، مہلت دے دو۔ تو عمر ابن سعد نے مہلت دی، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے شب عاشور۔ یہ شب عاشور کربلا میں جن قربانیوں کو خالق کائنات کی بارگاہ میں حسین ابن علی نے پیش کیا، ان قربانیوں سے مہک رہی ہے کربلا، خون رسالت کی خوشبو سے مہک رہی ہے، اور اب یہ خوشبو عالم اس قدر پھیل چکی ہے کہ اس پر کوئی شخص رکاوٹ لگا نہیں سکتا، بند نہیں باندھ سکتا۔ 3 حصوں میں تقسیم کیا نواسۂ رسول نے شب عاشور کو۔ ایک حصہ اہل حرم کے ساتھ گزارا، ان کو اگلے سفر کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا۔ اس کے بعد ایک حصہ عبادت میں، مناجات میں، تلاوت میں امام حسین علیہ السلام نے وہ گزارا۔ ایک حصہ اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ گزارا۔ اصحاب میں پھر اپنے لخت جگر علی اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، اور دنیا علم و عمل کے وہ لوگ موجود ہیں کہ جن کا ذکر اب کربلا کے ذریعے سے ہمیشہ نہ صرف تابندہ و پائندہ رہے گا، بلکہ یہ شخصیتیں جنہوں نے وہاں پہ اپنی قربانیاں پیش کی، یہ مطاف میں یعنی ملائکہ کے طواف میں شامل ہیں۔ جب ملائکہ آتے ہیں کربلا کا طواف کرنے کے لیے، زیارت کربلا کے لیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا معصوم ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ یہ ان کو عزت ملی امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے، اور حضرت عباس ہیں، یہ ایک ہی مجاہد ایسا ہے جو صفوں کو پلٹ دینے کے لیے ایک ہی کافی ہے۔ یہ اس لشکر کا علمدار ہے، اس لشکر کا سربراہ ہے، اس قافلے کا جو چند لوگ یہاں موجود ہیں، ان کا وہ قائد اعلیٰ جسے عباس کہیں، پیکر صبر کہیں، پیکر احساس کہیں، جا کے دریا میں جو پانی نہ پیے مشک بھرے، کیوں کر اس جذبہ سیراب کو ہم پیاس کہیں۔ آج تک چشم وفا نقش قدم چومتی ہے، نام آتا ہے تو اشکوں کی گھٹا جھومتی ہے۔ اور یہاں پہ جو صحابہ باوفا ہیں، خوشا ابن مظاہر خضر مسلک خیر، مسلم او سجاؤ عابس و کندی و بریر، نافع و حر جری سائدی و ابن عمیر، قائد میمنائے لشکر ابرار زہیر۔ آج تک دشت عرب سے جو ہوا آتی ہے، ان کے گونجے ہوئے نعروں کی صدا آتی ہے۔ یہ لوگ غازی رہے خدا کی عبادت میں رات بھر، اور ذکروں سجدوں میں، ذکر حق میں، تلاوت میں رات بھر۔ اس طرح سے انہوں نے ساری رات گزاری کہ شب عاشور کے واقعات میں یہ ملتا ہے لہم دوی کالدوی النعل، اصحاب حسین کے خیموں میں سے تلاوت و مناجات کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے ان کے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے۔ صبح ہوئی، اور جب صبح ہوئی، صبح صادق نمودار ہوئی، تو نماز کے لیے اذان کا جب وقت آیا تو آقا کے ساتھ آقا کا مؤذن حجاج بن مسروق ساتھ تھا، جو جہاں بھی قیام ہوتا ہے نماز کے وقت میں وہ اذان کہتے، لیکن یہ صبح عاشور کی جو اذان تھی، مولا کو معلوم تھا کہ وہ ایک ایسا شاہکار دن تخلیق کر رہے ہیں جو روز قیامت تک کے لیے اہل علم و عمل کے لیے ایک ناقابل فراموش تربیت گاہ کے طور پر باقی رہے گا۔ اس لیے آقا نے اپنے جوان سال فرزند علی اکبر کو، جو شبیہ پیغمبر ہے، اس کو حکم دیا، بیٹا علی اکبر آج تم اذان کہو۔ علی اکبر نے اذان فجر، اذان صبح عاشور کو دی، اور ذرات کربلا کے علاوہ کہاں کہاں تک اس کی آواز پہنچی، اور حسین ابن علی جائے نماز پہ تشریف لائے، نماز صبح ادا کی، اور نماز صبح ادا کرنے کے بعد اصحاب باوفا ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے اور ایک دوسرے کو الوداع کہنے لگے۔ مولا کی خدمت میں حاضر ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے پہلے میدان میں جانے کی اجازت ملے، اور وہ جلد از جلد آقا کی نصرت میں
جام شہادت نوش کرے۔ کوئی شخص بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افراد خانوادہ بنی ہاشم، ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ذوق شہادت سے سرشار ہیں۔ محمد وہ مچل رہے ہیں شہادت کی آرزو سے۔ قاسم ابن الحسن وہ آگے بڑھ بڑھ کر آقا سے پوچھ رہے ہیں کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ آقا سوال کر دیتے ہیں بیٹا تم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ قاسم کہتے ہیں یا امی احلا من العسل، وہ تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ تو اس طریقے سے قاسم ابن الحسن نے اہل دنیا کو بتایا کہ اہل بیت کے بچوں کے نزدیک موت کی کیا حیثیت ہے اور وہ موت کو کیا سمجھتے ہیں۔ روز عاشور آ گیا اور اس کے بعد جب مجاہدین جو بھی میدان میں جاتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آتی تھی مولا میں آپ اگر تشریف لے آئیں پہنچیں تو میں آخری لمحوں میں جمال امامت کی زیارت کر لوں۔ آقا نے لاشیں اٹھائے، سارا دن اپنے پاس سے اپنے عزیزوں کو اصحاب باوفا کو روانہ کیا۔ پھر وہ لوگ زخمی ہوئے تو ان کو اٹھا کے لائے، شہید ہوئے تو اٹھا کے لائے۔ سارا دن اسی طرح سے گزرا اور پھر وہ وقت آیا کہ جب شبیہ پیغمبر علی اکبر آقا کی بارگاہ میں آئے، اجازت مانگی۔ علی اکبر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے آقا نے رخصت کرتے وقت ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ پر اے پروردگار اب میرا وہ جوان جا رہا ہے جو سیرت و کردار میں، گفتگو میں، نشست و برخاست میں ہو تیرے نبی کی تصویر تھا۔ پروردگار ہمیں جب بھی تیرے پیغمبر کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ امام معصوم فرزند زہرا حسین ابن علی کے کلمات ہیں جن میں ذرہ بھر مبالغہ نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو فراق پیغمبر میں ہمیشہ آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، رو پڑتے تھے، خالق کائنات نے آپ کی اس ہم و غم کو دور کرنے کے لیے آپ کو علی اکبر عطا کیا تھا جو ہو بہو آقا کے حبیب کبریا کی تصویر تھا۔ اسی بات کو حسین ابن علی نے جب علی اکبر کو رخصت کیا تو اسی چیز کو بیان کیا، پروردگار تیرے رسول کی شبیہ جوان وہ جا رہا ہے۔ جب بھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے۔ اور جب یہ بیان کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ علی اکبر حسین کا وہ نوجوان تھا جس کی طرف حسین امام معصوم فرزند زہرا ثواب کی نیت سے جس بیٹے کے چہرے کو دیکھتے تھے اس کا نام علی اکبر ہے۔ جب آقا نے علی اکبر کو اجازت دی تو کہا جاؤ خیمے میں اپنی ماں سے اجازت لے لو، اپنی پالنے والی پھوپھی کو آخری سلام کر لو۔ حضرت علی اکبر آئے خیموں میں اور آ کر کہا کہ آقا سے اجازت مل چکی ہے اور میں آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا علی اکبر کا کہ سارے اہل حرم حضرت علی اکبر سے لپٹ گئے۔ اور وقائع نگار لکھتا ہے جو جس نے کربلا کے واقعہ کو رپورٹ کیا، وہ لکھتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت تمام اہل حرم علی اکبر سے لپٹے ہوئے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، اس لیے کہ پتہ تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس جوان کا لاشا آئے گا۔ تو خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا بھی تھا، گرتا بھی تھا اور علی اکبر سے اہل حرم لپٹے ہوئے تھے۔ علی اکبر کسی طریقے سے اجازت لے کے وہاں سے چلے اور جب چلے تو گھوڑے پر آقا نے سوار کرایا۔ جب سوار ہو کر چلے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تھوڑی دور جا کر شہزادہ علی اکبر نے پیچھے اپنے بابا کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ پیچھے باپ دوڑتے ہوئے آ رہا ہے پیچھے پیچھے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روک لیا، کہا آقا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، آپ کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر تو میری اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، میری جگہ تو ہوتا اور تیری جگہ پر ایک جوان بیٹا ہوتا تو پھر تجھے پتہ چلتا کہ باپ کے لیے یہ مرحلہ کتنا کٹھن ہے
اور حضرت علی اکبر سے آقا نے فرمایا علی اکبر جب تک تم سامنے جا رہے ہو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چہرہ میری طرف کر کے مجھے اپنی زیارت کرواتے جاؤ اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر فوج اشقیاء پر حملہ کیا۔ فوج اشقیاء نے کربلا کا میدان چھوڑ دیا۔ جب میدان خالی ہوا تو واپس آئے آقا کی بارگاہ میں، اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا نے علی اکبر کی جنگ، علی اکبر کے جہاد کی داد دی، اور کوئی اور تو کوئی داد دینے والا ہوتا تو پھر بھی بات تھی، بس آقا داد دے رہے تھے۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا آقا زیرہ نے، اسلحوں نے، لوہے نے بدن میں آگ لگا رکھی، اگر مجھے ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو پھر میں اس فوجی اشقیاء کو بتاتا۔ آقا نے علی اکبر سے کہا کہ اپنی زبان میرے منہ میں رکھو، بس علی اکبر نے اپنی زبان آقا کے منہ میں رکھی تو گھبرا کے پیچھے ہٹے، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، اور پھر آقا نے انگوٹھی دی علی اکبر کو، کہا اس کو منہ میں رکھ لو، شاید تھوڑی کوئی صورت اطمینان کی نکل آئے، بیٹا تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑا وقت ہے، ابھی ساقی کوثر حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ابھی تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر پھر دوبارہ میدان میں گئے اور ایک بے نظیر شجاعت کے ساتھ اس طرح سے جنگ کی کہ عمر ابن سعد نے کہا مل کر اس جوان کو گھیرو، یہ ایک ایک آدمی اگر سامنے آتا گیا تو سارا لشکر ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا، سارے لشکر نے گھیر لیا حضرت علی اکبر کو، اور علی اکبر شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ حسین ابن نمیر نے گھوڑے کے سوار کو اس کے سینے میں نیزہ مارا اور علی اکبر نے زین فرس کو چھوڑ دیا۔ آخری آواز دی علی اکبر نے اپنے بابا کو، یا ابتا علیکم من السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ فرزند زہرا تیزی سے آگے بڑھے، لیکن قدموں نے، زمین نے ساتھ چھوڑ دیا اور فرزند زہرا زمین پر گرے، اور زمین پر گرنے کے بعد پھر اٹھے اور پھر ایک دو قدم اٹھا نہیں پائے تھے، پھر گرے، اور تیسری مرتبہ پھر آقا اٹھے اور پھر گرے۔ جب تیسری مرتبہ گرے تو پھر آقا اٹھ نہیں سکے۔ پھر کیا ہے، سامنے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آواز دے رہا ہے بابا کو، اور بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اور حسین آگے اٹھ نہیں سکتے تو کیسے پہنچے؟ علماء بیان کرتے ہیں حسین بر لاش پسر، زانوں بے زانوں و بے بازو رسید، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے، جس طرح چھوٹا بچہ زمین پہ چلتا ہے گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین لاش علی اکبر پر پہنچے۔ انصاف سے کوئی انسان یہ سوچے اور بتائے جو باپ چل کر اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچ نہیں سکا اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے پہنچا ہے، وہ جوان بیٹے کی لاش اٹھائے تو کیسے اٹھائے؟ کوئی مدد کرنے والا ہو جو ساتھ مدد کرے اور اس لاشے کو اٹھائے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کسی کا کوئی جوان فرزند فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے لیے ہم جب کہتے ہیں کہ وارث آ کے اجازت دے تو اس کے متعلقین کو، اس کے باپ کو کئی لوگ سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی سنبھالنے والا ہوتا تو حسین اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ چل کے جاتے، لیکن کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں تھا، اور دل پر جو صدمہ تھا، جو حالات تھے، اس کے مطابق گھٹنیوں اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آقا جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچے، دیکھا سینے میں نیزہ توڑ دیا گیا ہے، اور حسین ابن نمیر نے کہا تھا میں دیکھوں گا جب یہ سینے سے نیزہ کھینچے گا تو میں اس کے صبر کو دیکھوں گا۔ حسین آگے بڑھے، علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، علی اکبر نے آخری ہچکی لی، حسین نے اٹھانا چاہا اپنے جوان بیٹے کو لیکن اٹھا نہیں سکے، رخ کیا خیموں کی طرف، ایک ہاتھ ریگے گرم پہ رکھا، ایک ہاتھ اپنی کمر پہ رکھا، تھوڑا سا بلند ہو کے کہا بچوں آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ بس یہ آواز خیمہ تک پہنچی۔ بعض افراد یہ بیان کرتے ہیں تاریخ مقتل میں
کہ اس صورتحال میں جناب زینب کو بہت خطرہ محسوس ہوا کہ بھائی کا دم نہ نکل جائے۔ علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہوئے چادر سر پہ لی اور پہنچی جناب زینب کبریٰ وہاں پر۔ جو ہی جناب زینب کو دیکھا، حسین کو علی اکبر کی شہادت بھول گئی اور آگے بڑھے، اور شریکت الحسین بی بی زینب ثانیہ زہرا ان کو ہاتھ سے پکڑ کر پہلے خیموں میں پہنچایا، پھر واپس آ کے پھر علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، اور جب لے کر پہنچے خیموں میں دیکھا سب بیویاں استقبال کے لیے موجود ہیں، ماتم ہو رہا ہے علی اکبر کا، لیکن علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آتی۔ آقا نے بیویوں سے پوچھا کدھر ہے ام لیلہ؟ کہا اپنے خیمے میں سجدہ شکر میں سر رکھے ہوئے کہہ رہی ہے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ غریب کی قربانی قبول کی۔ پہنچے جناب لیلہ کو اٹھا کر علی اکبر کے لاشے پر لانے کے لیے، لیکن دیکھا کہ جناب ام لیلہ اٹھی اور اس کے بعد ان کو خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا تھا، کبھی اس طرف جاتی تھیں کبھی اس طرف جاتی تھیں۔ لے آئیں بیویاں اٹھا کے علی اکبر کے سامنے۔ علی اکبر کے لاشے پر بی بی ام لیلہ نے اپنے بالوں کو خون سے خضاب کیا، اور پھر اس کے بعد پھر سجدہ خالق میں سر رکھ دیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ غریب کی قربانی قبول کی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب